محترم ناظرین السلام علیکم۔ میرا نام سائمہ ہے۔ میں جو بھی کپڑے خرید کر لاتی میرا شوہر انہیں پھاڑ دیتا اور پھر مجھ سے کہتا یہ کپڑے پہن کر تم میری امی کے ساتھ چلی جاؤ اور کچھ ہی دیر بعد واپس آ جانا۔ مجھے نہیں پتہ ہوتا تھا کہ میری ساس مجھے کہاں لے کر جاتی ہے۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر کی بات مان لی اور جانے کے لیے تیار ہو گئی، لیکن جب بھی میری ساس مجھے اپنے ساتھ لے کر جاتی تو وہ میری آنکھوں پر پٹی باندھ دیا کرتی تھی اور سختی سے منع کر دیتی تھی کہ اپنی آنکھوں کو کھول کر مت دیکھنا اور نہ ہی اس پٹی کو ہٹانا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارا شوہر تمہیں طلاق دے کر گھر سے باہر نکال دے گا۔ میں اپنے شوہر سے بہت پیار کرتی تھی، اس لیے اپنی ساس اور شوہر کی ہر بات کو مان لیا کرتی تھی۔ اب ہر دن میری ساس اور میرا شوہر میری آنکھوں پر کپڑا باندھ کر مجھے اپنے ساتھ کسی انجان جگہ پر لے جاتے تھے جہاں پر مجھے بہت سارا شور سنائی دیتا تھا۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر سے چھپ کر اپنی آنکھوں پر بندھی پٹی میں سے چھوٹے چھوٹے سوراخ کر لیے اور پھر اس پٹی کو باندھ کر میں اپنے ساس کے ساتھ چلی گئی تھی۔ جیسے ہی میں اس جگہ پر پہنچی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ یہاں پر تو میری شادی رضوان کے ساتھ 3 مہینے پہلے ہی ہوئی تھی۔ ہم دونوں کی زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ رضوان سے شادی میری مرضی کے حساب سے ہوئی تھی، حالانکہ رضوان مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ مجھ سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتا تھا یہ میں نہیں سمجھ پائی تھی۔ رضوان میرا ہم جماعت تھا، ہم دونوں ایک دوسرے کو بے حد پسند کیا کرتے تھے۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے پسند کرنے والا انسان شادی بھی کرنا چاہتا ہے، لیکن رضوان نے کبھی مجھے شادی کے لیے پرپوز نہیں کیا تھا۔ وہ صرف کہتا تھا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور تمہیں میں اپنا اچھا دوست مانتا ہوں اور باقی میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ اس طرح کی باتیں کیوں کرتا ہے۔ میں دل ہی دل میں اس کو بہت پیار کرنے لگی تھی۔ میرے دل میں رضوان کے لیے بہت ساری فیلنگز جاگ اٹھی تھیں۔ ایک دن جب میں کالج سے گھر آئی تو میں نے دیکھا کہ مجھے دیکھنے کے لیے لڑکے والے آئے ہوئے تھے۔ مجھے جب یہ بات پتہ چلی تو میرے ہوش و حواس اڑ گئے تھے، کیونکہ میں اس لڑکے سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میری محبت تو رضوان سے ہی جڑی ہوئی تھی، اس لیے میں اسی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ میں نے ان لوگوں کے جاتے ہی رضوان کو کال کی اور اسے سب کچھ بتا دیا تھا۔ رضوان نے کہا اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے، تم اپنے والدین کے کہنے کے مطابق شادی کر لو، وہ لوگ تمہارا بھلا ہی سوچیں گے۔ میں نے رضوان سے کہا میرا بھلا اور برا سب کچھ تمہارے ہی ساتھ ہے، مجھے تم سے شادی کرنی ہے تو بتاؤ، اور اگر نہیں کرنی تو میں خودکشی کر لوں گی۔ میں رضوان کی دیوانی ہو چکی تھی، اس پر مر مٹی تھی۔ رضوان میری اس بات سے بہت زیادہ ڈر گیا تھا اور اس نے کہا کہ تم ایسا ویسا کوئی بھی قدم نہیں اٹھاؤ گی۔ میں آج ہی گھر جا کر اس بارے میں اپنی امی جان سے بات کرتا ہوں۔ میں نے رضوان سے کہا کہ تمہارے پاس صرف رات تک کا ٹائم ہے، کیونکہ میرے ماں باپ کو لڑکے والوں کو بھی جواب دینا ہے اور وہ لوگ جواب صرف تب ہی دے پائیں گے جب میں ان کو جواب دوں گی، اس لیے تم جلد سے جلد جواب دو تاکہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو یا نہیں، اور سوچ لینا کہ مجھے جواب صرف ہاں ہی میں چاہیے۔ اگر تم نے مجھ سے انکار کیا تو پھر میری موت کے ذمہ دار تم ہی بنو گے۔ میری بات سن کر رضوان گھبرا گیا تھا۔ اس نے کہا تم فکر مت کرو، میں رات کو ہی تمہیں کال کرتا ہوں۔ مجھے اب رات ہونے کا انتظار تھا کہ کب رضوان کی کال آئے اور مجھے اس کا جواب ملے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی کہ رضوان کا جواب ہاں ہی میں آنا چاہیے۔ مجھے رضوان کی کال کا انتظار کرتے ہوئے 12 بج گئے تھے، لیکن ابھی تک اس کی کال نہیں آئی تھی، جبکہ رضوان کا کہنا تھا کہ وہ 11 بجے ہی سو جاتا ہے۔ مجھے تو بہت زیادہ گھبراہٹ ہو رہی تھی، پریشانی تھی۔ تھک ہار کر پھر میں نے 1 بجے خود ہی کال کی، کیونکہ میں اس سے بات کرنے کے لیے بے چین ہو رہی تھی۔ میری پہلی ہی کال پر اس نے کال ریسیو کر لی تھی۔ میں نے رضوان سے کہا کہ تم کہاں ہو، تم نے مجھے کال کیوں نہیں کی؟ ابھی تک میں کتنی دیر سے تمہاری کال کا انتظار کر رہی ہوں۔ کال پر رضوان کی آواز بہت گھبرائی ہوئی نکل رہی تھی۔ اس نے کہا مجھے معاف کر دو۔ اس نے کہا میری امی جان ہم دونوں کی شادی کے لیے نہیں مان رہی ہیں۔ میں نے کہا لیکن تمہاری امی شادی کے لیے کیوں نہیں مان رہی ہیں؟
مجھ میں کیا خامی ہے؟ میں اچھی خاصی خوبصورت ہوں۔ رضوان کہنے لگا، بس ایسے ہی نہیں مان رہی؟ میرے دل و دماغ پر تو محبت کا جنون سوار تھا، اس لیے میں نے غصے میں آ کر اس کی کال کٹ کر دی اور اسے کہا کہ اب تم دیکھو کہ میں کیا کرتی ہوں۔ میں نے رضوان کی خاطر اپنے ہاتھ کی نبض کاٹ لی تھی۔ اگلے دن جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال میں تھی۔ رضوان کو کب اور کیسے پتہ چلا میرے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتہ۔ جب میری آنکھ کھلی اور میں ہوش میں آئی تو میں نے اپنے سامنے رضوان اور اس کی امی کو دیکھا تھا۔ میرے گھر والوں نے مجھے اس بات پر بہت ڈانٹ لگائی تھی کہ ایک بار میں ان کو یہ سب کچھ بتا دیتی تو شاید مجھے اس سب سے نہیں گزرنا پڑتا تھا۔ پھر رضوان کی امی میرے گھر رشتہ لے کر آ گئی تھی اور میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تھی۔ خوشی خوشی دونوں خاندانوں نے مل کر میری شادی جیسے تیسے رضوان کے ساتھ کر دی تھی۔ میری شادی کو ابھی 1 مہینہ ہی گزرا تھا کہ موسم نے کروٹ لے لی تھی۔ اچانک ہی اس قدر گرمی پڑنے لگی کہ سب ہی نے اپنے گرمیوں والے کپڑے نکال لیے تھے۔ میرے سسرال میں میری ساس اور 3 نندے تھے۔ میرے والدین انتہائی غریب تھے۔ انہوں نے میری شادی صرف نارمل طریقے سے ہی کی تھی اور مجھے نارمل سا جہیز بھی دیا تھا۔ رضوان بھی اس طرح کی فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ ہم دونوں کی شادی سے رضوان کی ماں نے کس لیے انکار کیا تھا، اس بات کا مجھے کبھی پتہ نہ چل سکا اور نہ ہی میں نے دوبارہ سے اس بارے میں پوچھنے کی کوشش کی تھی۔ میرے شوہر کا گھر بس چھوٹا سا ہی تھا۔ وہ اپنے گھر میں اکیلا ہی کمانے والا تھا۔ اس کے اوپر اپنی ماں اور بہنوں کی ذمہ داری تھی۔ اب تو اس کے اوپر میری بھی ذمہ داری آ گئی تھی۔ میری بڑی نند کا تو رشتہ بھی ہو گیا تھا اور اس کی منگنی بھی ہو چکی تھی۔ اگلے 2 سال کے بعد اس کی شادی ہے۔ شاید اس لیے اس کا رویہ میرے ساتھ نارمل نندوں جیسا نہیں تھا۔ وہ میرے ساتھ بہت اچھے سے رہتی تھی اور میری بہت زیادہ عزت کیا کرتی تھی۔ میری اس سے بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی، مگر میں امید تو نہیں رکھ سکتی تھی، اسے جگہ بھی نہیں دے سکتی تھی، کیونکہ میرے شوہر نے مجھے شاپنگ کرنے کے لیے تھوڑے سے پیسے دیے تھے اور کہا تھا کہ تم میری بہن کے ساتھ چلی جانا۔ لیکن میں نے رضوان سے ضد کی کہ تم ہی مجھے مارکیٹ لے کر چلو، مجھے تمہارے ساتھ شاپنگ پر جانا ہے۔ وہ میری بات پر ہنسنے لگ گیا تھا اور کہنے لگا کہ تم بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، مجھے لڑکیوں کے کپڑوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ۔ تم نے اگر مجھ سے وہاں پوچھ لیا تو میں کیا کروں گا؟ تو تم سویرا کو اپنے ساتھ لے جاؤ، اس کی پسند بہت اچھی ہے، ویسے بھی اس کے ساتھ تمہاری اچھی دوستی ہے۔ بات تو رضوان کی بالکل بھی ٹھیک تھی، اس لیے میں نے ان کی بات مان لی، لیکن ان سے وعدہ لینا نہیں بھول گئی تھی کہ وہ مجھے رات کا کھانا باہر ہی کھلائیں گے۔ رضوان راضی تو ہو گئے تھے، لیکن ان کے چہرے پر مجھے کچھ پریشانی نظر آ رہی تھی۔ میں نے ان کی پریشانی کی وجہ نہیں پوچھی تھی، کیونکہ مجھے بازار جانا تھا، اس لیے میں نے اپنی نند کو ساتھ لیا اور میں اس کے ساتھ بازار شاپنگ کرنے کے لیے چلی گئی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے 2 سوٹ لانے کے لیے پیسے دیے تھے۔ میں نے 2 سوٹ لیے تھے۔ میں نے اپنی نند کو خوش کرنے کے لیے اسے چوڑیاں دلوا دی تھی۔ وہ بھی چوڑیاں لے کر بہت زیادہ خوش و خرم ہو گئی تھی، کیونکہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں بچے تھے کہ میں اپنی نند کو بھی کپڑے دلوا سکتی تھی۔ وہ مجھ سے بہت امپریس ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، بھابھی آپ تو دنیا کی سب سے اچھی بھابھی ہو۔ میں اس کی بات سن کر خوش ہو گئی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میں اپنے سسرال میں جلدی ہی اپنی جگہ بنا لوں۔ میرا شوہر پڑھا لکھا تھا اور بہت ہی زیادہ اسمارٹ تھا۔ اس اسمارٹنس پر تو میں فدا ہو گئی تھی، قربان ہو گئی تھی۔ اس کی عادت بھی بہت زیادہ اچھی تھی کہ وہ مجھ سے بہت پیار کیا کرتا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میں اس سے اتنا پیار کروں کہ اسے میرے بنا رہنے کی عادت ہی نہ ہو۔ جب میں گھر آئی اور خوشی خوشی میں نے اپنے کپڑے اپنے شوہر کو دکھائے تو انہوں نے بہت پسند آئے تھے۔ اپنے شوہر کو دیکھ کر مجھے ایسا لگا جیسے میری ساری محنت وصول ہو گئی ہے۔ میرے شوہر کمرے میں آ گئے تھے، میں بھی ان کے پیچھے پیچھے ہی کمرے میں آ گئی۔ پھر میں نے ان کپڑوں میں سے ایک سوٹ نکال کر پہن لیا اور میں اچھے سے تیار ہو گئی تھی۔ پھر میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ چلو چلتے ہیں۔ میرا شوہر مجھے دیکھ کر حیران و پریشان ہو گیا اور کہنے لگا کہ کہاں چلنا ہے؟ میں نے کہا کہ آپ اپنا وعدہ بھول گئے ہو، ہم دونوں کو رات کا ڈنر گھر سے باہر ہی کرنا تھا، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا نا۔ میرے شوہر نے کہا، اوہ اچھا مجھے یاد آ گیا ہے،
اچھا آدھے گھنٹے کے بعد چلتے ہیں، میں ابھی باہر سے ہو کر آتا ہوں۔ میرے شوہر نہ جانے آدھے گھنٹے کا کہہ کر کہاں چلے گئے تھے۔ میں نے ان کا کافی دیر تک انتظار کرتی رہی تھی۔ وہ آدھا گھنٹہ نہیں بلکہ پورے 3-4 گھنٹے کے بعد گھر واپس آئے تھے۔ ابھی زیادہ ٹائم نہیں ہوا تھا، رات کے 9 ہی بجے تھے۔ اس کے بعد ہم دونوں مل کر ایک اچھے سے ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کے لیے چلے گئے تھے۔ ہم نے کھانا کھانے کے بعد آئس کریم بھی کھائی۔ اس کے بعد خوب انجوائے کیا۔ میرا شوہر غریب ضرور تھا لیکن میری ہر خواہش کو پورا کرتا تھا۔ رات کو 12 بجنے سے پہلے ہی ہم لوگ گھر پر آ گئے تھے۔ میں نے اپنے نئے کپڑے اتار دیے اور اس کے بعد میں نے پرانے کپڑے پہن لیے تھے۔ لیکن اگلے دن جب میں نے نئے کپڑے باتھ روم میں لینے کے لیے گئی تو میں یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی کہ میرے جتنے بھی نئے کپڑے جو میں کل لے کر آئی تھی وہ کینچی سے کٹے ہوئے تھے۔ اس میں جگہ جگہ کٹ کے نشانات لگے تھے۔ میرے تو ان کپڑوں کو دیکھ کر آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ پھر میں نے اپنا دوسرا والا سوٹ دیکھا تو وہ بھی اسی طرح سے کٹا ہوا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اگر آپ کو میرے کپڑے پسند نہیں آئے تو آپ مجھے بتا دیتے، میں کپڑے تبدیل کروا دیتی، لیکن آپ کو کپڑوں کی اس طرح حالت کرنے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ میں تو یہی سمجھ رہی تھی کہ رضوان کو میرے کپڑے پسند نہیں آئے، تبھی تو انہوں نے میرے کپڑوں کے ساتھ یہ والا سلوک کیا تھا۔ الماری میں میرے باقی کے کپڑے بھی پڑے ہوئے تھے، وہ سارے بھی کہیں نہ کہیں سے کٹے ہوئے تھے۔ اب میرے پاس پہننے کے لیے صرف وہی سوٹ تھا جو میں نے پہنا ہوا تھا۔ سارے ہی کپڑے کہیں نہ کہیں سے کٹے ہوئے تھے۔ مجھے اپنے شوہر کا یہ سب کچھ کرنا بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ میں تو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی اور رونے لگی تھی کہ اب میں کیا کروں، میرے پاس تو پہننے کے لیے کپڑے ہی نہیں بچے۔ میرے شوہر خاموش کھڑے ہوئے تھے، وہ تو کچھ کہہ بھی نہیں رہے تھے۔ میں فوراً اپنی ساس کے کمرے میں چلی گئی تھی اور ان کو اپنے کپڑے دکھائے۔ میری ساس نے کہا، تمہارے کپڑوں کی یہ حالت میں نے ہی کی ہے۔ میں اپنی ساس کی یہ بات سن کر چونک گئی تھی۔ انہوں نے کہا، رات کو یہی والے کپڑے پہن کر تیار ہو جانا، ہمیں ایک جگہ پر جانا ہے۔ مجھے ان کی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا، میں یہ کپڑے پہن کر بھلا کہاں جاؤں گی؟ یہ کپڑے پہننے کے لائق ہی نہیں ہیں، اور آپ نے میرے کپڑوں کی یہ حالت کیوں کر دی ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی کپڑا پہننے کے لیے نہیں بچا۔ میری ساس کہنے لگی، ابھی میں تھوڑی سی مصروف ہوں، اس بارے میں تم سے بعد میں تفصیل سے بات کروں گی۔ میں روتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ جیسے ہی میں کمرے میں آئی تو میرا شوہر کمرے میں موجود نہیں تھا، وہ بھی گھر سے باہر چلے گئے تھے۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس گھر میں ہو کیا رہا تھا۔ میں سارا دن اپنے کپڑوں کی وجہ سے پریشان رہی اور روتی رہی تھی۔ میں نے ٹینشن کی وجہ سے کھانا بھی نہیں کھایا تھا اور نہ ہی میرے شوہر نے دوپہر کا کھانا کھایا تھا۔ وہ تو گھر سے صبح سے گئے ہوئے تھے، ابھی تک گھر واپس نہیں آئے تھے۔ اسی طرح سے شام کا ٹائم ہو گیا تھا۔ میری ساس جلدی سے میرے کمرے میں آئی اور مجھ سے کہنے لگی، بہو یہ کپڑے پہن لو، اٹھو جلدی کرو، ہمیں کہیں جانا ہے، میں نے تمہیں صبح بتایا تھا نا۔ میں نے اپنی ساس سے کہا، آپ یہ مجھ سے کس طرح کا مذاق کر رہی ہیں؟ یہ کٹے پھٹے کپڑے پہن کر میں کہاں جاؤں گی؟ میں اس طرح کے کپڑے نہیں پہن سکتی۔ انہوں نے جلدی سے کٹا پھٹا سوٹ نکال کر میرے ہاتھ پر رکھا اور کہنے لگی، جلدی سے کپڑے پہنو، جیسا میں کہہ رہی ہوں ویسا کرو۔ میں اپنی ساس کے چہرے کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں۔ میں بڑی حیرانی اور افسوس کے ساتھ اپنی ساس سے کہنے لگی، امی جی میں یہ کپڑے کیسے پہنوں گی؟ وہ ایک دم غصے میں آ گئی اور کہنے لگی، تمہیں ایک بات سمجھ نہیں آتی کیا؟ یہ سب میں نہیں جانتی، بس تم سے جیسا کہا ہے ویسا ہی کرو۔ میں تمہارا باہر انتظار کر رہی ہوں، تمہارے پاس صرف 5 منٹ ہیں، ان کپڑوں کو پہن کر جلدی سے تیار ہو جاؤ اور باہر آ جاؤ، نہیں تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اپنی ساس کی باتیں سن کر میں مجبور ہو گئی تھی اور ان کپڑوں کو میں باتھ روم میں پہننے کے لیے لے کر چلی گئی تھی۔ میں بری طرح سے زار و قطار رونے لگ گئی تھی کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ شادی کے 2 مہینے بعد ہی مجھ سے میری خوشیاں چھین لی گئی تھیں۔ میں اپنی ساس کے ڈر سے جلدی سے وہ کپڑے پہن کر باہر آ گئی تھی۔ جب میں باہر آئی
تو یہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئی کہ میرا شوہر بھی وہاں پر کھڑا ہوا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو روتی ہوئی نظروں سے دیکھا اور ان سے شکایت کرنے جیسا چہرہ بنا لیا۔ وہ میری بات کو سمجھ گئے تھے، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کہا اور خاموش کھڑے رہے۔ مجھے دیکھ کر میری ساس مسکرانے لگ گئی تھی۔ جب میں روتی چلی جا رہی تھی، میری ساس نے میرے شوہر سے کہا، رضوان جا کر پٹی لے کر آؤ۔ میری سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ کس پٹی کی بات کر رہی ہیں۔ پہلے تو میرے شوہر نے انہیں سر ہلا کر انکار کر دیا، لیکن پھر جب میری ساس نے انہیں گھور کر دیکھا تو وہ لال رنگ کی پٹی لے کر آ گئے تھے۔ میری ساس نے مجھے دیکھ کر کہا، ایسے نہیں روتے بیٹا، یہ آنسو پونچھ لو اور اپنے چہرے پر مسکراہٹ لے آؤ۔ میں نے خود کو بڑی مشکل سے کنٹرول کیا ہوا تھا۔ میں مسکرانے لگ گئی تو میری ساس نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھ سے کہا، آؤ میرے ساتھ چلو۔ پھر باہر صحن میں جاتے ہی میری ساس نے میری آنکھوں پر وہ لال رنگ والی پٹی باندھی۔ میں نے کہا، آپ میری آنکھوں پر یہ پٹی کیوں باندھ رہی ہیں؟ میری ساس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ پھر میرے قریب آ کر میرے کان میں کہنے لگی، بہو تمہیں یہ پٹی نہیں کھولنی ہے۔ اگر تم نے پٹی کھولنے کی کوشش کی تو تمہارا شوہر تمہیں طلاق دے کر گھر سے نکال دے گا۔ میں اپنی ساس کے منہ سے یہ بات سن کر حیران و پریشان رہ گئی تھی اور پھر اس کام کو مجبوری میں کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی، کیونکہ میں نے اپنے شوہر کو پانے کے لیے نہ جانے کتنی پریشانیاں جھیلی تھیں۔ میری ساس جو کہ ہماری شادی کے لیے نہیں مان رہی تھی، تو اس لیے مجھے اب ساس کا ہر کہنا ماننا پڑنا تھا۔ میرا دل بری طرح سے مجبور ہو کر رہ گیا تھا۔ مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ پھر یہ کپڑے ہر طرف سے کٹے ہوئے تھے۔ میں ایسے کپڑوں میں کیسے گھر سے باہر نکل سکتی تھی؟ لیکن اپنی ساس کا حکم ماننا میری بہت بڑی مجبوری بن چکا تھا۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ میری ساس مجھے پیدل ہی کہیں پر لے کر جا رہی تھی۔ میری ساس نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، کیونکہ میری آنکھوں پر تو پٹی بندھی ہوئی تھی، مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہم لوگ کافی دور تک آ گئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے احساس ہونے لگا جیسے میرے پاس بہت سارے لوگ موجود ہیں۔ میں محسوس کر سکتی تھی کہ میں کسی بھیڑ والی جگہ پر کھڑی ہوئی ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد میری ساس نے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا تھا۔ اس کے بعد میں ایک جگہ پر بیٹھ گئی تھی، کیونکہ پیدل چلتے چلتے میری حالت خراب ہو گئی تھی۔ نہ جانے میری ساس مجھے کس جہنم میں لے کر آ گئی تھی۔ اس کے آدھے گھنٹے کے بعد میری ساس نے مجھے پھر سے پیدل چلنے کے لیے کہا اور پھر ہم ایک دوسری جگہ پر آ گئے تھے۔ اس جگہ پر بھی چاروں طرف میرے کانوں میں شور ہی شور پڑ رہا تھا۔ اس والی جگہ پر تو اتنا شور شرابہ تھا کہ چاروں طرف سے مجھے گاڑیوں کی آوازیں بھی آ رہی تھیں اور میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ میری ساس نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہیں بولنا نہیں ہے، اس لیے ان کے کہنے کے مطابق میں نے اپنی آواز کو ہی بند کیا ہوا تھا۔ یہاں پر بھی میری ساس مجھے زمین پر بیٹھنے کے لیے کہا تو میں بیٹھ گئی تھی۔ میری تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میری ساس نے مجھے بیچ سڑک پر کیوں بٹھا دیا تھا، کیونکہ مجھے ٹریفک کی آواز آ رہی تھی، جس سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ آس پاس سے گاڑیاں گزر رہی ہیں۔ گاڑیاں تو سڑک پر ہی سے گزرتی ہیں، گلیوں میں تو نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ میری ساس مجھے کہیں کھلی جگہ پر لے کر آئی ہوئی ہے۔ مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اچھا نہیں ہو رہا ہے، مگر میں کیا کرتی؟ میں مجبور ہو گئی تھی۔ ہم وہاں پر 1-2 گھنٹے گزار کر واپس چلنے لگے تھے۔ میں نے آوازوں کو پہچاننے کی کوشش کی تھی تاکہ مجھے پتہ چل سکے میں کس جگہ پر آئی ہوں، مگر میں ناکام رہی تھی۔ یہ تو پکا تھا کہ یہ کوئی راستہ تھا۔ میں جب گھر پہنچی تو میری ساس نے میری آنکھوں سے پٹی ہٹا دی تھی اور پھر مجھے میرے کمرے میں جانے کے لیے کہہ دیا تھا۔ میں جیسے ہی اپنے کمرے میں آئی تو میں نے دیکھا کہ میرا شوہر اپنا سر جھکائے بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں جیسے ہی بیڈ پر بیٹھی تو میں بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی، اس لیے میں تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کوئی بات وغیرہ نہیں کی تھی، کیونکہ میں ان سے بہت زیادہ ناراض تھی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی میری ٹانگیں دبانا شروع کر دی تھی۔ میں اس کے اس رویے پر پریشان ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو پیر دبانے سے منع نہیں کیا۔ پیروں میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا۔ پیر دبانے سے مجھے کچھ سکون سا مل گیا تھا۔ میرے شوہر نے دیکھا کہ میں ان سے بات نہیں کر رہی ہوں
تو وہ کہنے لگے، سائمہ آج جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے لیے میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ کل میں تمہیں شاپنگ پر لے کر چلوں گا، تم اپنی مرضی کے مطابق کپڑے خرید لینا۔ میں نے پیر جلدی سے پیچھے کیے اور کہنے لگی، تاکہ آپ کی امی جان پھر سے میرے کپڑوں کو کاٹ دے۔ میری بات پر میرے شوہر نے اپنا سر جھکا لیا تھا اور وہ کہنے لگا، تم آرام کرو، تمہیں آرام کی بہت اشد ضرورت ہے، لاؤ اپنے پیر ادھر کرو، میں دبا دیتا ہوں۔ میں نے کہا، مجھے تمہاری تسلی کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس وقت اپنے شوہر سے کوئی بھی بات چیت نہیں کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی اس کا چہرہ دیکھنا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے سب سے زیادہ غصہ تو اسی پر ہی آ رہا تھا۔ اس کی ماں جو کچھ بھی کر رہی تھی وہ کچھ بھی نہیں بولا اور خاموشی سے ان کا کہنا مانتا رہا تھا۔ اس لیے میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی اور میں سو گئی تھی، کیونکہ میں بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی، اس لیے مجھے جلدی ہی نیند آ گئی تھی۔ 1 گھنٹے کے بعد ہی میری آنکھ کھل گئی تھی، کیونکہ میں نے کھانا نہیں کھایا تھا، مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی۔ ان لوگوں نے میری نیند اور چین تو چھین ہی لیا تھا، لیکن مجھے کیا پتہ تھا یہ تو ابھی تو شروعات ہے، آگے تو ابھی اور بھی بہت مشکل وقت آنے والا ہے۔ اگلے دن رضوان نے اپنے آفس سے چھٹی کر لی تھی اور وہ زور زبردستی مجھے مارکیٹ لے کر چلا گیا تھا، مگر میں ایک جگہ آرام سے بیٹھی رہی۔ میں نے کسی بھی طرح کا کوئی ریئیکٹ نہیں کیا تھا۔ میرے شوہر نے خود ہی اپنی پسند کے مجھے 2 سوٹ دلوا دیے تھے۔ میں شاپنگ کر کے گھر آ گئی تھی۔ میرا شوہر گھر سے باہر چلا گیا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم آرام کر لو، میں اپنے ایک دوست سے مل کر آ جاتا ہوں۔ میری ساس نے مجھے اپنے کمرے میں بلا لیا تھا۔ انہوں نے مجھے سے بڑے پیار سے پوچھا، کہاں گئی تھی؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ میں رضوان کے ساتھ شاپنگ کرنے کے لیے گئی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بات چیت کرنے کے بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ بہو، تمہیں پتہ ہے رضوان کے تو بڑے بڑے گھروں سے رشتے آ رہے تھے، لیکن اس نے تمہاری خاطر صرف تم سے ہی شادی کی ہے۔ میرے بیٹے کے پیچھے تو کافی ساری لڑکیاں پاگل تھیں، کیونکہ وہ دیکھنے میں ہی اتنا سمارٹ ہے، مگر میرے بیٹے کو تم سے شادی کرنے کے لیے ہی ضد ٹھان لی تھی۔ اب تم نے اسے اتنا ڈرایا تو میرا بیٹا بھی ڈر گیا تھا، اس لیے مجھے اپنے بیٹے کی مرضی کی خاطر اپنا سر جھکانا پڑ گیا تھا۔ لیکن تم اس چھوٹے سے حادثے کو بہانہ بنا کر اپنے یہ حسین دن خراب مت کرو، اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارو۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ تمہارا موڈ اپنے شوہر کی طرف سے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے، اور دیکھو تمہارا غصہ ٹھیک کرنے کے لیے ہی تو وہ تمہیں شاپنگ پر بھی لے کر گیا ہوا تھا۔ مجھے اپنی ساس کی بات ٹھیک لگی تھی۔ میں نے سوچا کہ چلو جو ہوا سو ہوا، مجھے اپنے شوہر کے ساتھ اپنا رویہ بالکل اچھا رکھنا چاہیے۔ مجھے رضوان کو زیادہ پریشان نہیں کرنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ وہ مجھ سے ناراض ہو کر کہیں اور دل لگا بیٹھے۔ اس بیچارے نے بھی تو مجھ سے شادی کرنے کے لیے کافی ساری مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ میں نے اپنی ساس کی بات سن کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی اور اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کرنے لگ گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے شوہر بھی آ گئے تھے۔ میں ان کے سامنے کافی شرمندہ ہو رہی تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ رضوان، میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں اپنی غلطی پر۔ میں نے بھی اپنا دل صاف کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہوں، مگر تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ میری بات سن کر رضوان خوش ہو گئے تھے۔ وہ کہنے لگے، ہاں بتاؤ، تم حکم کرو۔ میں نے رضوان سے کہا، جیسے تمہاری امی نے میرے ساتھ کیا ہے ایسا آپ کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ تم مجھ سے وعدہ کرو آئندہ ایسا کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ رضوان نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا اور کہنے لگا کہ میں پوری کوشش کروں گا کہ آئندہ ایسا کچھ بھی نہ ہو جس کی وجہ سے تمہیں پریشان ہونا پڑے۔ اچانک ہی انہوں نے میری آنکھوں میں دیکھا اور کہا کہ تمہیں پتہ ہے میری امی تھوڑی سی ضدی ہیں اور غصے والی ہیں، مجھے ان کی باتوں کے آگے ہار ماننا پڑتی ہے، لیکن وہ دل کی بری نہیں ہیں، دل کی بہت اچھی ہیں۔ تبھی تو انہوں نے میری خوشی کے لیے تمہارے ساتھ میری شادی کروا دی تھی، حالانکہ وہ ہماری شادی کے لیے بالکل بھی راضی نہیں ہو رہی تھی، پر صرف اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے وہ تیار ہو گئی تھی۔ رضوان کہنے لگا، میں تمہیں ہر خوشی دینے کی کوشش کروں گا۔ اپنے شوہر کی بات سن کر مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی۔ میں اپنے شوہر کی کہی ہوئی باتیں سوچ سوچ کر خوش ہو رہی تھی کہ لیکن انہوں نے اپنی امی کی جو بات مجھے بتائی تھی وہ میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ ان کا اشارہ اپنی امی کی کس بات پر جا رہا تھا؟ فی الحال میں نے یہ سب کچھ وقت پر چھوڑ دیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ
کہ وقت کے ساتھ ساتھ مجھے سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ اپنے شوہر کے ساتھ کافی اچھا وقت گزارنے کے بعد میں شام کے وقت اپنی نندوں کے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی تھی اور ان کے ساتھ میں ادھر ادھر کی باتیں کرنے میں مصروف ہو گئی تھی، اور پھر میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی تو میں نے دیکھا کہ میرے نئے کپڑے بھی پھر سے کٹے ہوئے تھے۔ اس بار تو مجھے بہت زیادہ غصہ آ گیا تھا۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ اب سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے، مگر یہ صرف میرا ہی خیال تھا، وہم تھا۔ شام کا ٹائم ہو رہا تھا اور پھر سے میری ساس میرے کمرے میں آئی۔ انہوں نے کہا کہ میں ان سے جلدی سے ایک سوٹ پہن لوں اور تیار ہو جاؤں، ہمیں چلنا ہے۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، میری ساس ایسا کیوں کر رہی ہے۔ میں نے ان کے کہنے کے مطابق ان سے کوئی سوال نہیں کیا اور خاموشی سے ان کپڑوں کو پہن لیا تھا۔ میری ساس مسکرا رہی تھی اور پھر انہوں نے میری آنکھوں پر وہ لال رنگ کی پٹی باندھ دی اور مجھ سے کہا، جس دن بھی تم نے اس پٹی کو کھولنے کی کوشش کی تو تمہیں میں اپنے بیٹے سے طلاق دلوا دوں گی۔ تم جانتی ہو نا میرا بیٹا میرا کتنا کہنا مانتا ہے۔ میں اپنی ساس کی بات سن کر حیران و پریشان ہو گئی تھی، اس لیے میں خاموشی رہی۔ میری ساس مجھے وہ پٹی باندھ کر کمرے سے باہر لے گئی اور کہنے لگی، اب میرے ساتھ چلو۔ میرے شوہر اس ٹائم گھر پر موجود نہیں تھے۔ میری ساس نے جلدی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور میری نند کو آواز لگائی کہ دروازہ بند کر لینا۔ میں خاموش رہی تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرے کچھ بھی کہنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہونے والا۔ ہم دونوں ساس بہو آج پھر سے پیدل چل رہے تھے، کل بھی پیدل چل رہے تھے، اس لیے آج میرے پیروں میں ابھی سے ہی درد ہونا شروع ہو گیا تھا۔ میں اپنی ساس کے کہنے کے مطابق چل رہی تھی اور اپنے بہتے آنسوؤں کو صاف کر رہی تھی۔ اب مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ میں نے رضوان سے شادی کر کے بہت بڑی سنگین غلطی کر دی تھی۔ حالانکہ میرے والدین میری شادی کہیں اور کروا رہے تھے، اب جب کہ یہ شادی میں نے اپنی ضد اور مرضی کے مطابق کی تھی، اس لیے مجھے اس شادی کو جیسے تیسے نبھانا ہی تو تھا۔ مجھے اپنی امی کی کہی ہوئی بات یاد آ گئی تھی جو انہوں نے میرے شادی کے ٹائم پر کہا تھا کہ تم اس لڑکے سے شادی تو کر رہی ہو اور یہ شادی ہم تمہاری ضد کی وجہ سے کروا رہے ہیں، ورنہ جو رشتہ ہم نے ٹھکرایا ہے وہ لڑکا بہت ہی امیر اور اچھی فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ تم وہاں پر بہت زیادہ خوش رہتی، یہاں شادی کرنے کی تمہاری اپنی مرضی ہے، اس لیے تمہیں اپنی شادی کو بسا کر ہی رکھنا ہوگا۔ اپنی امی جان کی بات سن کر میں نے ان کو جواب دیا تھا، وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، میں آپ سے اس بات کی شرط لگا سکتی ہوں کہ میری شادی اور میری زندگی اوروں سے بہت زیادہ اچھی گزرے گی۔ میرے والدین جب میری اور رضوان کی شادی کے لیے میری خودکشی والے طریقے سے مان گئے اور رضوان کی امی بھی مان گئی، تب مجھے لگا کہ بیٹھے بٹھائے میری قسمت کھل گئی تھی۔ لیکن مجھے کیا پتہ تھا کہ میری قسمت کھلے گی نہیں بلکہ آنے والی زندگی اس طرح سے خراب ہو جائے گی۔ مجھے اب پچھتاوا ہونے لگ گیا تھا، افسوس ہوتا تھا۔ مجھے اپنے والدین کے کہنے پر جہاں وہ میری شادی کر رہے تھے وہیں پر کر لینی چاہیے تھی، لیکن میری قسمت میں شاید یہی سب کچھ لکھا ہوا تھا۔ ہم پھر کل اسی جگہ پر پہنچ چکے تھے جہاں پر شور ہی شور تھا اور خوب گاڑیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ 2-3 گھنٹے اسی طرح ہمیں ادھر ادھر سے ٹہلتے ہوئے ہو گئے تھے۔ کہیں پر میری ساس مجھ سے کہتی کہ بیٹھ جاؤ، کہیں پر کہتی کہ اٹھ کر کھڑی ہو جائے، اور کہتی کہ بولنا بالکل بھی مت، بس خاموشی سے جیسا کہتی ہوں ویسا ہی کرتی رہو۔ 2-3 گھنٹے اسی طرح سے گزر جانے کے بعد پھر ہم اپنے گھر کو واپس آ گئے تھے۔ گھر آتے ہی میرا شوہر میرے پیر دبانے لگے، مگر مجھے سکون نہیں مل رہا تھا۔ رضوان شرمندہ ہو کر مجھ سے بات چیت کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے سوچا نہ جانے یہ کب تک میرے ساتھ ہوتا رہے گا۔ میں نے اپنے شوہر سے بھی پوچھا تھا کہ تمہاری امی جان میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہے، لیکن وہ تو ہر بات پر خاموش ہی رہتے تھے۔ اس لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے سچائی کا خود ہی پتہ لگانا ہوگا۔ ساری رات میں پلاننگ کرتی رہی، منصوبہ بناتی رہی۔ صبح پھر سے میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں شاپنگ پر لے کر چلتا ہوں۔ میں نے آج شاپنگ کرنے کے لیے اپنے شوہر سے انکار کر دیا تھا۔ میں نے اپنی ساس سے کہنے لگی، ماں جی شام کو کس ٹائم پر مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے؟ میری ساس آج میری اس بات پر مسکرانے لگ گئی تھی
اور کہنے لگی شام کے 4 بجے تم بالکل تیار رہنا۔ میں ان کی بات سن کر خاموش ہو گئی تھی، چپ کر گئی تھی۔ رضوان سے بات چیت کرنا میں نے بالکل بند کر دیا تھا، کیونکہ وہ مجھے کچھ بتانا ہی نہیں تھا، اور گھر میں 3 نندیں بھی تھیں، انہیں بھی کسی بات کی کوئی خیر خبر نہیں تھی، کیونکہ میری ساس اپنی بیٹیوں پر بہت زیادہ روب و دبدبہ دکھاتی تھی اور اپنی بیٹیوں کو کمرے سے باہر بھی نہیں نکلنے دیتی تھی۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دوپہر کے ٹائم پر جب میرے شوہر گھر آئے تو انہوں نے مجھ سے کہا چلو ابھی تمہارے پاس کافی ٹائم ہے، میں تمہیں شاپنگ کروانے کے لیے لے کر چلتا ہوں۔ لیکن میں نے تو ان سے بات کر ہی نہیں رہی تھی، اس لیے میں نے ان سے کہہ دیا کہ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے کہیں نہیں جانا۔ دھیرے دھیرے شام کے 4 بج گئے تھے اور میں اپنے انہی پھٹے ہوئے کپڑوں میں سے ایک سوٹ نکال کر پہن لیا تھا۔ میں تیار ہو کر اپنے کمرے سے باہر نکل رہی تھی کہ مجھے اپنے شوہر کے بولنے کی آواز آئی۔ وہ اپنی ماں جی سے کہہ رہے تھے امی جان پلیز آپ سائمہ کے ساتھ یہ سب کچھ مت کرو، سائمہ کو آج اپنے ساتھ مت لے کر جاؤ، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میری ساس روز کے مطابق میری آنکھوں پر پٹی باندھی تھی، تبھی اچانک میں نے اپنی ساس سے کہا رکے ماں جی، ان چپلوں سے میرے پیروں میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے، میں دوسری چپل پہن کر آ جاتی ہوں۔ میری ساس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، لیکن جلدی آ جانا۔ میں اس بندھی ہوئی پٹی کو اپنے ہاتھ میں کھول کر ہاتھ میں پکڑ کر اپنے کمرے میں واپس آ گئی تھی۔ میں نے جلدی سے کینچی نکالی اور پٹی کے اندر اس طرح سے چھید کیا تاکہ کوئی کسی کو دیکھ نہ سکے۔ مجھے صرف یہی فکر ستائے ہو رہی تھی کہ اگر یہ سوراخ میری ساس نے دیکھ لیے تو میری ساس مجھے شوہر سے طلاق دلوا کر گھر سے نکلوا دے گی۔ میں نے جلدی سے اپنا کام ختم کیا۔ اس کے بعد میں دوسری چپل پہن کر باہر آ گئی تھی اور اپنی ساس کے سامنے ہی اپنی آنکھوں پر اس پٹی کو باندھ لیا تھا۔ اس کے بعد ہم پھر سے پیدل چلنے لگ گئے تھے۔ میں نے وہی پھٹے ہوئے پرانے کپڑے پہنے تھے جمعرات کو ہر روز پہن کر اپنی ساس کے ساتھ جا رہی تھی۔ ہم چلتے ہی چلے جا رہے تھے کہ میری ساس بھی خاموشی سے میرا ہاتھ پکڑ کر چل رہی تھی۔ اس طرح چلتے چلتے میری نظر سڑک کے کونے پر گئی جہاں پر میری ساس نے مجھے بٹھا دیا تھا، لیکن وہاں بیٹھنے کے بعد میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا جسے دیکھ کر میرے ہوش و حواس اڑ گئے تھے۔ میرے ساس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا سا بورڈ تھا اور بورڈ پر کیا لکھا تھا یہ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ بورڈ میری ساس نے میرے آگے رکھ دیا اور وہ تو ایک کٹورا بھی میرے پاس رکھ دیا تھا۔ میں 5 منٹ تک ایسے ہی بیٹھ رہی۔ اس کے بعد لوگ آ رہے تھے اور اس کٹورے کے اندر پیسے ڈال کر جا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر تو میں حیران و پریشان رہ گئی کہ یہاں پر کافی سارا پبلک موجود تھی۔ میری ساس اتنی زیادہ چلاک تھی کہ انہوں نے کٹورے میں پہلے سے ہی کپڑا بچھایا ہوا تھا تاکہ اگر کوئی کٹورے کے اندر سکہ ڈال کر جائے تو اس کی کھنک آواز مجھے سنائی نہ آئے اور میں پہچان نہ سکوں کہ میرے پاس کوئی برتن رکھا ہوا ہے اور اس میں کچھ ڈالا گیا ہے، سکے کی آواز کٹورے میں سے نہ آئے۔ اس وجہ سے انہوں نے ایک کالے رنگ کے رومال کو کٹورے میں بچھا دیا تھا۔ لوگ اسی طرح اسی میں پیسے ڈال کر چلے جا رہے تھے۔ کچھ لوگ سکے ڈال رہے تھے، کچھ لوگ نوٹ بھی ڈال رہے تھے۔ اسی طرح سے کافی سارے پیسے جمع ہو گئے۔ میری ساس نے مجھے اس جگہ سے اٹھایا اور اپنے سارے سامان کو لیا۔ آدھے گھنٹے اس جگہ بیٹھنے کے بعد میری ساس ایک دوسری جگہ پر لے گئی تھی جہاں پر بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میری ساس نے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا۔ اسی طرح سے کافی سارے لوگ اس کٹورے میں پیسے ڈالتے چلے جا رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میری ساس نے مجھے بھکارن بنا ڈالا تھا۔ میں اب سمجھی کہ مجھے ابھی تک یہ کیوں پتہ نہیں چل سکا کہ مجھے کہاں لے کر جایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے لگ بھگ 3 سے 4 گھنٹے گزر چکے تھے۔ میری ساس کے پاس کافی سارے پیسے اکٹھے ہو گئے تھے۔ میری ساس مجھے لے کر گھر واپس آ گئی تھی۔ گھر آنے کے بعد میں نے سوچ لیا تھا کہ یہ سب کچھ اب اور برداشت نہیں کروں گی، اس لیے گھر کے اندر داخل ہوتے ہی میں نے اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹا ڈالی تھی۔ گھر میں میرا شوہر بھی موجود تھا۔ میری ساس نے جیسے ہی میری اس حرکت کو دیکھا تو ان کو غصہ آ گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں اتنی جلدی پٹی ہٹانے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری آنکھوں سے پٹی صرف میں ہی ہٹا سکتی ہوں۔ میں نے اپنی ساس سے کہا تو پھر آج آپ نے کتنے پیسوں کی کمائی کر لی ہے؟
میری ساس میری بات سن کر حیران و پریشان رہ گئی تھی۔ ہم دونوں کی بات چیت سن کر میرا شوہر بھی صحن میں آ گیا تھا۔ اس نے ہم دونوں کو دیکھا تو وہ بھی حیران و پریشان ہو گیا تھا۔ تو میں نے اپنے شوہر سے کہا، تم مجھ سے اتنے دنوں سے یہ راز چھپا رہے ہو کہ تمہاری امی تمہاری بیوی سے سڑکوں پر بھیک منگوا رہی ہے۔ آج مجھے میرے سارے سوالوں کے جوابات مل گئے ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے اور میرے کپڑوں کو کیوں کاٹا اور پھاڑا جاتا ہے۔ میری ساس کہنے لگی، خاموش ہو جاؤ، اب اس سے آگے ایک لفظ بھی مت بولنا۔ میں نے اپنی ساس سے کہا، اگر میں نے آپ کی بات نہیں مانی تو آپ میرے شوہر سے طلاق دلوا کر گھر سے باہر نکلوا دیں گی۔ میں نے کہا، آج میں ساری سچائی جان کر ہی رہوں گی، اور اگر آپ نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا تو میں خود ہی اس کو گھر کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ ویسے بھی میں بھکارن والی زندگی نہیں جی سکتی ہوں۔ میرے والدین بھلے ہی غریب ہیں، لیکن کبھی انہوں نے مجھ سے ایسا کوئی کام نہیں کروایا جیسا کہ فائدہ آپ لوگ میرا اٹھا رہے ہیں۔ میرا شوہر میری بات سن کر گھبرا گیا تھا اور اس نے کہا، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ اس نے کہا، میں تمہیں سب کچھ سچ سچ بتا دیتا ہوں۔ میں نے کہا، آج مجھے سب کچھ بتا دو، ورنہ پھر اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ میں اب یہ سب کچھ اور برداشت نہیں کر سکتی۔ میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ میری امی نے میرے لیے پہلے ہی اپنی سہیلی کی بیٹی سے رشتہ طے کر دیا تھا، لیکن میں تم سے پیار کرتا تھا، محبت کرتا تھا، میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جب میری امی کو تمہارے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے مجھ سے صاف انکار کر دیا کہ وہ تمہاری شادی کبھی بھی مجھ سے نہیں ہونے دیں گی، اور ادھر تم نے خودکشی کرنے کی دھمکی دی تھی۔ میں نے اپنی امی کو منانے کی بہت زیادہ کوشش کی، لیکن وہ نہیں مان رہی تھی۔ میں نے اپنی امی کو تمہاری جان کا واسطہ دے کر ان کو مجبور کر ڈالا تھا، تب جا کر وہ ہماری شادی کے لیے مان گئی تھی، لیکن ایک شرط پر۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں ایک شرط پر تمہاری شادی اس لڑکی کے ساتھ کروں گی۔ میری امی جان کو پتہ چل گیا تھا کہ تم ایک غریب خاندان سے ہو، اور جب تم ہمارے گھر آؤ گی نا تو نہ تم جہیز میں زیادہ کچھ لے کر آؤ گی، اور نہ ہی تمہارے والدین ہماری شادی دھوم دھام سے کریں گے۔ میری امی جان کی سہیلی تو بہت زیادہ امیر کبیر تھی۔ وہ لوگ جہیز میں مجھے ایک کار اور ایک بنگلہ اور بزنس کرنے کے لیے 50 لاکھ روپے دے رہے تھے۔ میری امی اسی لیے چاہتی تھی کہ میری شادی اسی لڑکی کے ساتھ ہو جائے، کیونکہ میرے کندھوں پر اپنی 3 بہنوں کی شادیوں کا بوجھ بھی ہے، اور میں نوکری کر کے اتنا نہیں کماتا ہوں کہ سارا کا سارا خرچہ پورا کر سکوں۔ میری امی جان نے میرے سامنے یہ شرط رکھی تھی کہ شادی کے بعد وہ تمہارے ساتھ اس طرح سے رویہ کریں گی اور اس طرح سے تم سے بھیک منگوا کر پیسے اکٹھے کیا کریں گی۔ تبھی تو انہوں نے اس بورڈ پر یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ میں گونگی ہوں اور اندھی ہوں، آپ لوگ میری مدد کریں۔ اس بورڈ کو پڑھنے کے بعد لوگ تمہیں اندھی، گونگی اور غریب لڑکی سمجھ کر پیسے دے کر چلے جاتے ہیں۔ میری امی جان تو اپنے چہرے کو چھپا لیتی ہیں اور انہیں کوئی پہچان نہ سکے۔ میری ساس کھڑی ہوئی خاموشی سے ہماری ساری باتیں سن رہی تھی۔ میں اپنی ساس کے پاس گئی اور ان سے کہنے لگی، میں نے ہمیشہ آپ کو اپنی ماں جی کی طرح سمجھا، مجھے نہیں پتہ تھا کہ ایک ماں اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا بھی کر سکتی ہے۔ میں نے کہا، اگر آپ کو میں پسند نہیں تھی تو آپ مجھے بتا دیتی، آپ کو میرے ساتھ یہ سب کچھ کرنے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ رضوان نے کہا، میں نے امی جان سے کئی بار منع کرنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، میں تمہیں اس حال میں نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن امی جان کی شرط یہی تھی کہ وہ تمہیں گھر میں تبھی ٹکنے دیں گی کہ جب تم اس طرح کا کام کرو گی۔ اس طرح سے تو ہمارے پاس کافی سارے پیسے اکٹھے ہو جاتے تھے۔ میں تم سے شادی کے لیے اسی لیے تو منع کر رہا تھا کیونکہ میں معمولی سی تنخواہ لاتا ہوں، شاید اس میں تمہارے خواب میں پورے نہیں کر سکتا تھا، لیکن تم میری بات کو نہ ہی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی اور نہ ہی میری کوئی بات کو مان رہی تھی۔ تم نے تو مجھے مجبور کر ڈالا تھا خود سے شادی کرنے پر، ادھر میری امی جان نے مجھے مجبور کر دیا تھا۔ میں تم دونوں کے بیچ مجبور ہو کر رہ گیا تھا۔ میں کرتا بھی تو کیا کرتا، ایک طرف تمہیں نہیں چھوڑ سکتا تھا، دوسری طرف اپنی ماں کو بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا، اور ان کی بات کو بھی ماننا پڑا۔ میں نے اسے کہا، رضوان، اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، کیونکہ ایک مرد اپنی ماں اور بیوی کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے تو اسے اپنی زندگی بری لگنے لگتی ہے۔ میں تمہاری فیلنگز، جذبات کو سمجھ سکتی ہوں۔ میں نے اپنے ساس سے کہا،
آپ چاہتی تھی نا کہ اس گھر کو میں چھوڑ کر چلی جاؤں تو اور آپ کے گھر وہی امیر کبیر لڑکی آ جائے جو بہت سارا جہیز لے کر آئے، آپ کے بیٹے کے لیے پیسے لے کر آئے، پھر ٹھیک ہے، آپ اپنے بیٹے کی شادی اپنی مرضی کے مطابق کر سکتی ہیں۔ میں اس گھر کو چھوڑ کر جا رہی ہوں، لیکن یاد رکھنا جیسا آپ نے میرے ساتھ کیا ہے ایسا ہی ایک دن آپ کی بیٹیوں کے ساتھ بھی ضرور ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں۔ جس نے جو اس دنیا میں کیا اس کو اس کے کیے کی سزا دنیا میں ہی مل کر رہتی ہے۔ اور میں یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گئی تھی، میری ساس کو شاید احساس ہوا تھا ان کے آگے بھی 3 بیٹیاں ہیں، اگر ان کی بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا کرے گا تو ان کو کتنی تکلیف ہوگی، اذیت ہوگی۔ میری ساس نے جب دیکھا کہ میں سامان پیک کر کے اپنے دروازے تک آ گئی ہوں تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی، بہو مجھے معاف کر دو، مجھے احساس ہو گیا ہے کہ کسی کو اتنا مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ غلط قدم اٹھانے پر مجبور ہو جائے۔ تم نے آج جو مجھ سے میری بیٹیوں کو لے کر اتنی بڑی بات کہہ ڈالی ہے، میں اس کے لیے میں نے ہی تمہیں مجبور کر ڈالا تھا، میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں اپنی غلطی پر، پلیز مجھے معاف کر دو۔ مجھے صرف اس گھر کے خرچے کی اور اپنے بیٹیوں کی شادی کی پرواہ ہے، میرے بیٹے کی اتنی کم تنخواہ ہے، یہ سب کچھ کیسے کرے گا؟ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ آپ پریشان مت ہوئیں، آپ کی بیٹیوں کی شادی دھوم دھام سے ہوگی، میں پڑھی لکھی لڑکی ہوں، میں بھی نوکری کروں گی اور رضوان بھی تو نوکری کرتے ہیں، ہم دونوں اپنی محنت سے اس گھر کو چلائیں گے، آپ کی بیٹیوں کی شادی بھی کریں گے، اپنی زندگی بھی اچھے سے جئیں گے۔ میری ساس میری بات سن کر بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ میں نے ان کو کوئی بھی بات کہہ کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے ان کو آسانی سے معاف کر ڈالا تھا، کیونکہ وہ بھی ایک ماں تھی، انہیں اپنے بیٹیوں کی فکر ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی ساس سے جو کہا تھا وہ کر کے دکھا دیا تھا۔ رضوان اور میں مل کر آفس میں کام کرتے تھے، اپنی محنت کی کمائی سے میں نے اپنی نندوں کی شادی کر ڈالی ہے۔ میری ساس میری اس محنت اور لگن سے بہت زیادہ خوش ہوئی تھیں اور اب وہ مجھے اپنی بہو نہیں بلکہ بیٹی مانتی ہیں، اور انہوں نے جو میرے ساتھ کیا تھا اس کے لیے وہ اب بھی شرمندہ ہوتی ہیں۔ اب میری زندگی میرے شوہر اور میرے ساس کے ساتھ بہت اچھے سے گزر رہی ہے، اور تو اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک پیارے سے بیٹے سے بھی نواز ڈالا ہے۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔